الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کیونکہ جب موت آئے گی پھر موقع نہیں ملے گا. زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کر لو. عشر واجب ہے، عشر ادا کر لو. تمام صدقات واجبہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ادا کر لو. ہر مسلمان کو سخی ہونا چاہیے، سخاوت کی عادت ہونی چاہیے. سخی ہونا یہ مسلمان کے شان کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم بخیل کبھی بھی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. جب کوئی جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، تاکہ سماعت کرنے والے بھی اجر کے مستحق ہو جائے، دوہرا اجر مل جائے. پہلا اجر نیکی کی بات سننے کا اور دوسرا اجر سبحان اللہ کہنے کا. سبحان اللہ کا لفظ ایک بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اپنے تخت پر، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے جا رہی تھی. سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بڑا تھا؟ کہتے ہیں تقریباً ملتان سے لے کر لاہور تک اتنا بڑا ایک تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء مشیرین اس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے. ایک دیہاتی نے نیچے سے کھڑے ہو کر دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک میرے بندے نے کہا سبحان اللہ، وہ تیرے تخت کو دیکھ رہا ہے، ابھی زمین پر کھڑا ہے نیچے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پورا تخت اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس بندے کے پاس اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سبحان اللہ کا لفظ کتنا اعلیٰ ہے۔ ہر مسلمان کو سخی ہونا چاہیے۔ بات کیا کر رہے تھے؟ ہر مسلمان کو سخی ہونا چاہیے، سخاوت کی عادت ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کی سخاوت کی شہرت صحابہ کرام کے اندر، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ سے بھی بڑا سخی کوئی آدمی موجود ہے؟ عبید اللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں، ایک مرتبہ بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے سفر میں جنگل میں راستے کے اندر پھنس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی والوں سے جا کر کہا مجھے رات گزارنے کی اجازت دے دیں۔ جھونپڑی والوں نے کہا جی ہاں ضرور۔ جب میں ان کی جھونپڑی میں داخل ہوا، تھوڑی ہی دیر میں میری ضیافت کے لیے، میرے اکرام کے لیے ایک اونٹ کو ذبح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن بھی بارش نہیں رکی، دوسرے دن دوسرا اونٹ ذبح کر دیا۔ میں نے کہا بھائی پہلے اتنا زیادہ مقدار میں اونٹ کا گوشت پڑا ہے، اسی پر گزارا کر لیتے۔ تو اس مہمان نواز شخص نے کہا میں اپنے مہمان کو باسی گوشت نہیں کھلا سکتا، میں اپنے مہمان کو ہر روز تازہ گوشت کھلایا کرتا ہوں، اسی لیے کل والا باسی گوشت میں اپنے مہمان کو نہیں کھلا سکتا۔ تیسرا دن آیا، ابھی تک بارش ختم نہیں ہوئی، تیسرا اونٹ بھی ذبح کر کے میرے سامنے پیش کر دیا۔ چوتھے دن میں بارش ختم نہیں ہوئی، چوتھا اونٹ بھی ذبح کر کے میری ضیافت کے لیے اس کا گوشت میرے سامنے پیش کر دیا۔ عبید اللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 7 دنوں تک بارش کی وجہ سے اسی جھونپڑی کے اندر پھنسا رہا، 7 دنوں تک اس نے میری ضیافت کے لیے 7 اونٹ ذبح کر دیے۔ عبید اللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرا مہمان نواز مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سخی لوگ پیدا فرمائے ہیں جو سخاوت کرتے ہیں، اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سخاوت کرنے کی عادت ڈال لیں۔ حاتم تئی سے کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ سے بھی بڑا کوئی سخی آدمی ہے؟ حاتم تئی نے کہا جی ہاں، ایک دن ہم سفر کر رہے تھے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک شخص کے پاس ہم نے رات گزاری، وہ ہمارے پاس بکری کا سر بھون کر لے آیا، میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کتنا ہی بڑا مزیدار ہے۔ اس آدمی نے میری یہ بات سن لی، ایک اور بکری ذبح کر کے سری بھون کر ہمارے سامنے پیش کر دی۔ وہ ہمارے سامنے بکریاں ذبح کر کر کے ان کی سریاں بھون کر ہمارے سامنے پیش کرتا رہا۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد اس خیمے سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں 100 بکریوں کو اس نے ذبح کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا آپ کے پاس ان بکریوں کے علاوہ اور بھی کوئی دولت ہے، اور کوئی مال ہے، اور کوئی بکریاں ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں، میری ساری دنیا، ساری دولت، ساری کائنات یہی 100 بکریاں تھیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی آپ نے 100 بکریوں کا سر بھون کر ہمیں کیوں کھلا دیا؟ تو اس شخص نے کہا بھائی جب میں نے پہلی بکری کا سر بھون کر آپ کے سامنے پیش کیا
تو میں نے اپنے کانوں سے آپ کی بات سن لی کہ کتنا ہی بڑا مزیدار ہے، تو میری عادت ہے کہ میں اپنے مہمان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کھلایا کرتا ہوں، اسی لیے میں نے 100 بکریوں کا سر کاٹ کر بھون کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حاتم طئی نے کہا میں نے 100 اونٹ ہدیے میں تحفے میں اس آدمی کو دے دیا، لیکن میرا 100 اونٹ اس آدمی کو دینا اتنا بڑا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی اور زیادہ اور بہت زیادہ دولت تھی، لیکن اس شخص نے میرے اوپر اور میرے ساتھیوں کے اوپر ساری کائنات کو قربان کر دیا، تو اسی لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شخص، وہ دیہاتی آدمی مجھ سے بھی بڑا سخاوت کرنے والا ہے، مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ سخی ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، سخاوت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شیطان نے کہا مجھے بخیل عبادت گزار سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا گناہ گار سخی آدمی سے ڈر لگتا ہے۔ بخیل عبادت گزار آدمی سے میں نہیں ڈرتا، کیونکہ مجھے یقین ہے اگرچہ یہ عبادت کرتا ہے، اگرچہ یہ تہجد گزار ہے، اگرچہ یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا بخل اس کو ضرور جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گا۔ لیکن گناہ گار سخی آدمی سے ڈرا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بھی یقین ہے اگرچہ یہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے اس کی سخاوت اس کو ضرور جنت الفردوس میں داخل کر دے گی۔ اسی لیے سخاوت انسان کے اندر ہونی چاہیے، سخاوت کی عادت ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے گائے کے بچڑے کو بطور معبود کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا، گائے کے بچڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا، اتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو اس طرح شرک کرتے ہوئے گائے کے بچڑے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر دہل کر رہ گئے، دیکھ کر دنگ ہو کر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے اپنی قوم پر، اپنی قوم کو سمجھایا توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ساری قوم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، ساری قوم استغفار کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئی، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے شرک کیا ہے، گائے کے بچڑے کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے، گائے کے بچڑے کو اپنا معبود مانا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا، اسی لیے میں ان کو معاف نہیں کروں گا، ایک شرط پر معاف کروں گا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے حکم دے دیا تمام شرک کرنے والوں کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جب سامری پر تلوار چلنے لگی، وہ سامری جو ان سب کے قتل ہونے کا سبب بنا، وہ سامری کہ جس نے ساری قوم کو گمراہی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا، وہ سامری کہ جس نے بچھڑے کے عبادت میں ساری قوم کو مبتلا کر دیا، وہ سامری جس نے ساری قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ جب اس پر تلوار چلنے لگی، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا حکم ہے اس سامری کو قتل نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ سامری ہے کہ جو ساری قوم کو قتل کرنے کا سبب بنا، یہ وہ سامری ہے کہ جس نے ساری قوم کو اتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، اس کو تو سب سے پہلے قتل کرنا چاہیے تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے سامری کو قتل نہیں کرنا، یہ اپنی موت خود مرے گا کیونکہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ سخاوت نے اتنے بڑے کافر کو قتل ہونے سے بچایا۔ کافر ہے، مشرک ہے، پوری قوم کو شرک میں مبتلا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا کیونکہ یہ سخاوت کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ یہ سخاوت اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے، یہ سخاوت اللہ کو اتنا زیادہ، تو اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی سخاوت کی عادت بنا لے۔